جو کامل مومن ہوتا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے تو اسے پہاڑ جانتا ہے. اتنا سا کسی کا دل اس کی وجہ سے تکلیف میں آئے تو اس کے سر پہ پہاڑ ہے. رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے تو تڑپ جاتا ہے. اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے، منافق وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے رائی جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کے اندر ایمان کی وہ رمق، وہ حسن، وہ خوبصورتی نہ رہی. تو جب دل زندہ ہوتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں، روحیں زندہ ہوتی ہیں، پھر انسان انقلاب برپا کرتے ہیں، پھر روشنی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ہم گئے تھے جہاد کی غرض سے، تو اس علاقے کے بادشاہ کا تاج بڑا معروف تھا کہ اس نے بڑے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگوائے. تو میں نے تمام فوجیوں سے کہا کہ اس کا تاج اگر ہاتھ آ گیا نا تو مال خزانہ میں بڑا قیمتی رہے گا، تو خیال رکھنا. دولت آنکھوں کو چندھا دیتی ہے، اور بڑے بڑے دولت مند بھی دولت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. دولت مند بھی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر زندہ نہیں ہوتے، اور نفس کی دوڑ دھوپ ختم نہیں ہو رہی ہوتی. فرماتے میں نے کہا کہ ذرا خیال رکھنا. رات کا وقت تھا، صحرا کا علاقہ تھا، گمسان کا رن پڑا، اور جب اس بادشاہ کی گردن کٹی تو اس کا تاج کب سر سے اترا اور کب ریت میں مل گیا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے کچھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے تلاش کیا ریت کے ٹیلوں میں، لیکن اس کا وہ تاج نہ ملا. میں نے کہا چھوڑو یار، نہیں ملتا تو رہنے دو، سو جاؤ، صبح دیکھی جائے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو گئے، میں بھی اپنے خیمے میں چلا گیا سونے کے لیے. ابھی میں لیٹنے کی، آرام کرنے کی، سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے باہر سے آواز دی، سپہ سالار اگر اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں. فرماتے میں نے کہا آ جاؤ. وہ شخص اندر آیا تو اس نے ایک پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، کپڑے بھی اس کے پرانے تھے. سلام لیتے ہی وہ اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ میں سے وہ ہیروں والا تاج، اس پر بڑے قیمتی ہیرے لگے تھے، وہ نکالا اور رکھا. کہنے لگا میں ابھی شام میں گزر رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے کھولی ہے تو یہ تاج نکلا ہے، یہ رکھ لیجئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چہرے پر اس نے نقاب اڑا ہوا ہے. میں نے اس کو کہا کہ میاں تمہیں مل گیا تھا یہ تاج، تم دینے آئے تو تم تو مجھے کچھ غریب آدمی لگتے ہو. اس نے کہا حضور جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا تو 11 بچوں کا باپ ہوں، ایک شام کا کھانا تھا گھر میں، اگلی صبح کے لیے کھانا موجود نہیں تھا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر انسان کے منہ سے پانی نہیں ٹپکتا، پھر وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، پھر اس کے لب و لہجے میں جو اس کی زبان پر ہوتا ہے اس کی روح پر بھی طاری ہوتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تجھے تو بڑی ضرورت تھی یار، تو بڑا دیانتدار ہے. یہ لفظ میں نے کہے تو اس نے رخ پھیرا، جب وہ باہر جانے لگا تو میں نے آواز دی، میں نے کہا میاں سنو. اس نے میری طرف رخ نہیں پھیرا، چہرہ باہر کی جانب رکھا. میں نے کہا اپنا نام ہی بتاتے جاؤ، اپنے والد اور قبیلے کا نام ہی بتاؤ. تو کیا اس نے توجہ نہیں کی، اس نے رخ نہیں پھیرا، اور وہیں کھڑے کھڑے ایسا جملہ کہا کہ میری روح کو تازہ کر گیا. کہنے لگا حضور یہ تاج میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کے حوالے کیا ہے، تو یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ اشتہار چھپانے، پوسٹر لگوانے اور لائکس بڑھانے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے. اور جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں اور میرے والد کو بھی جانتے ہیں، مجھے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ضمیروں میں زندگی ہوتی ہے، جب روحوں میں تازگی ہوتی ہے، جب انقلاب روح کا آتا ہے، طبیعت کا آتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی روشنی سے لوگوں کو آشنا کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اہمیت دلائی، بتلایا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگ چھوٹوں سے معافیاں مانگنے لگے، بڑے بڑے قد کاٹھ والے اپنے ضمیروں کا بوجھ اتارنے لگے. حضرت ابو ذر غفاری نے جناب بلال حبشی کو حبشن کا بیٹا کہہ دیا. کس کے بیٹے تھے وہ؟ حبشن کے بیٹے تھے نا، حبشن کا بیٹا کہہ دیا. یہاں لوگوں کو آر دلاتے نہیں، کبھی برادریزم کے نام پر، کبھی قبیلے کے نام پر، کبھی اس کے کام کے نام پر، کبھی اس بیچارے کا جو عہدہ ہوتا ہے اس پر. حبشن کا بیٹا کہہ دیا، حبشن کا. حضرت بلال حبشی مسجد میں بیٹھ کر رونے لگے. معصوم آمنہ، نبی رحمت، رسول اکرم سید عالم علیہ السلام تشریف لائے. میرے محبوب نے آتے حضرت بلال کی آنکھوں کے آنسو دیکھے. تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو میری کیا غلطی؟ ہوا کیا؟ یا رسول اللہ مجھے فلاں نے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشن کا بیٹا کہا ہے. حضور منبر پر بیٹھے اور منبر پر بیٹھ کے کہا
میں نے تو جاہلیت کی یہ ساری باتیں قدموں تلے رونج دی تھی، تم ابھی تک یہ جملے دہراتے ہو؟ تو رونج ڈالی باتیں، تو رونج ڈالی، ابھی تک جو آدمی یہ جاہلیت کی باتیں دہرائے وہ تو رونج ڈالی حضور فرمانے لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کر حضرت بلال حبشی کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے، بلال اپنا قدم اٹھا اور میرے چہرے پہ رکھ، تھا تو حبشن کا بیٹا اور اب میرے رسول نے تجھے بڑی عزتیں عطا کر دی ہیں، اب یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہے گا، اب سارے عروج پائیں گے، اب سب کو برکات ملیں گی جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے معافیاں مانگی، حضرت بلال حبشی سے معافی طلب کی، بار بار ان سے گزارش کی کہ وہ مجھ سے درگزر کریں۔ بھائیو، یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی۔ آج لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں جانتے، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود چہروں پر پشیمانی اور زبان پر معذرت کے کچھ لفظ بھی نہیں آتے۔ آج لوگ بہت سارا حرام کھا کر کے اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جناب یہ حق تھا، یہ چلتا ہی ایسے ہے، یہ معاشرہ ہی ایسے ہے، اس کی بنا ہی ایسے ہے۔ مجھے ایک شخص نے ایک جگہ پہ کہا، میں ملک سے باہر تھا، غیر مسلموں کا علاقہ تھا، کہنے لگے یہاں نیکی کرنا بڑا مشکل کام ہے جی، یہ معاشرہ بڑا عجیب ہے، یہاں نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، چاروں جانب کفر ہے، نفاق ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات بتلاؤ، حضرت ابوبکر صدیق جن لوگوں کے درمیان رہ کے نیکی کرتے تھے وہ بھی تو سارے کافر تھے، وہ بھی تو سارے کافر تھے، وہ بھی تو سارے کافر تھے، چاروں جانب کفار تھے، پر وہ کھڑے ہو گئے دیانتداری کا جھنڈا لے کے۔ حضرت عمر نے جب نیکی کی تو تب بھی سب لوگ ایسے ہی تھے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے دیانتداری کا جھنڈا لے کے۔ مکے میں، مدینے میں، طائف میں سب لوگ غیر تھے، لیکن مسلمانوں نے نیکی کا علم بلند کیا تو دائیں بائیں دیکھ کر بلند نہیں کیا، اللہ رسول کی ذات دیکھ کے بلند کیا۔ ضمیروں کو زندہ کریں، دائیں بائیں دیکھ کے جو نیکی کرے گا وہ کر ہی نہیں سکے گا۔ نیکی دائیں بائیں دیکھ کے نہیں ہوتی، نیکی تو خدا کا کرم دیکھ کے ہوتی ہے اور مصطفیٰ کریم کی رحمت دیکھ کے ہوتی ہے۔ ہم نے تو اپنا ضمیر زندہ رکھنا ہے، ہم نے تو اپنا دل زندہ رکھنا ہے، ہم نے تو اپنی طبیعت کو تازہ رکھنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا زمانہ ایسے کر رہا ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا ہے؟ میں اپنے حصے کا چراغ جلاؤں گا، آپ اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے، ہم اپنے اپنے حصوں کی روشنی بانٹیں گے، ہم خیر تقسیم کریں گے، ہم راہ عمل کے رستوں کو آسان کریں گے، ہم آگے کی طرف سفر کریں گے۔ ہمیں اس سے کیا لگے کہ کوئی نیکی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب حضور نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ دین خیر خائی کا نام ہے تو ہم نے تو یہودیوں سے بھی خیر خائی کی، ہم نے تو غیروں سے بھی ہم خیر خائی کرتے گئے اور وہ سارے رسول اللہ کے غلام بنتے گئے، وہ سارے نبی پاک کے غلام بنتے گئے۔ ہمیں اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا۔ جو لوگ ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں وہ کبھی نجات نہیں پاتے، ان کی روحیں میلی ہوتی ہیں، ان کے چہرے جتنے مرضی چمک جائیں لیکن کبھی بھی ان کے قریب روشنی نہیں آ پاتی۔ ضمیروں کو، دلوں کو، روحوں کو، نیتوں اور ارادوں کو وضو کرائیں، ان چیزوں کو زندہ کریں۔ یہ جب زندہ ہوں گی تو معاشرے میں خوشبو پھیلے گی، روشنی پھیلے گی۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ محبوب کے تزکیہ نفس کا فیض ہمیں عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر